پوچھتے کیا ہو عرش پر، پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں کیف کے پر جہاں جلے، کیف کے پر جہاں جلے، کوئی بتائے کیا کہ یوں کیف کے پر جہاں جلے، کیف کے پر جہاں جلے، کوئی بتائے کیا کہ یوں پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں اس طرح سے، اس طرز سے، اس طریقے سے، مطلب کیفیت، مستی، سرور، نشاط محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج پر قرآن کریم شاہد ہے۔ پھر اس میں کیا، کیوں، کیسے کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے؟ اللہ کریم نے لفظ سبحان سے اس ذکر مبارک کا آغاز فرمایا، جو کہ بالعموم تعجب کے اظہار کے لیے بولا جاتا ہے۔ گویا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر معراج ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے جو سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن چونکہ یہ واقعہ، یہ معجزہ رونما ہوا ہے، اس لیے اس سے انکار کرنا اور الٹے سیدھے سوال اٹھانا، خواہ کے اعتراض کرنا سراسر حماقت ہے اور کھلی سچائی کو جھٹلانا ہے۔ اللہ کریم قادر مطلق ہے، وہ جو کچھ چاہے جسے اور جب چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ کرنا کیا مشکل ہے۔ وہاں تو کیف و مستی کے بھی ہوش گم ہو جاتے ہیں، کیف و مستی کے پل چلنے کی بات اپنی جگہ۔ اس سفر میں ایک مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی ہاتھ اٹھا دیے کہ اس حد سے آگے بڑھنے پر میرے پر جل جائیں گے۔ اے رحمت عالم، تیری رحمت کے تصدق ہر ایک نے پایا تیرا صدقہ شب معراج۔ وہ جوش تھا انوار کا افلاک کے اوپر، ملتا نہ تھا نظارہ کو رستہ شب معراج۔ اللہ کی رحمت سے وہ مہکا گلی وحدت، خوشبو سے بسا عالم بالا شب معراج۔ تھا چرخ چہاروں پہ کوئی طور کے اوپر، سرکار گئے عرش سے بالا شب معراج۔ جب پہنچے مقام فتح اللہ پہ محمد، خالق سے رہا کچھ بھی نہ پردہ شب معراج۔ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں عقل دو عالم کی رسائی، ایسا دیا اللہ نے رتبہ شب معراج۔ تفصیل سے کی سیر مگر اس پہ یہ تو ایک پل میں یہ طے ہو گیا رستہ شب معراج۔ کوئی سمجھے بھی تو کیا، کوئی نہ سمجھے بھی تو کیا، اللہ اللہ یہ توقیر بشر آج کی رات۔ قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں۔ روح قدس سے پوچھئے، روح قدس سے پوچھئے،
تم نے بھی کچھ سنا کیوں روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کیوں قصر دنا نزدیکی کا محل راز بھید اسرار روح حضرت جبریل علیہ السلام قصر دنا ایک ایسا بھید ہے جو اللہ کریم اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا کسی کو نہیں معلوم عقل والوں نے بڑی سرکھپائی کی کہ اس بارے میں کچھ جان سکے لیکن ان کی نارسائی کے باعث کچھ ہاتھ نہ آیا حضرت جبریل علیہ السلام اگرچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شریک سفر تھے لیکن وہ بھی اس راز کے بارے میں کچھ نہ بتا سکے البتہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بارے میں اشارتاً بیان فرمایا ہے ایک مقام پہ مجھے کچھ وحشت محسوس ہوئی تو مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز جیسی آواز میں کہا گیا قف یا محمد ان ربک یصلی اے محمد ذرا ٹھہر جاؤ تمہارا رب تم پر صلات بھیج رہا ہے ایک ایسا بھی مقام آیا کہ مجھے آواز آئی ادنو منی یا خیر البریہ ادنو یا محمد ادنو یا محمد اے ساری مخلوق میں سے بہتر اے احمد میرے قریبا اے محمد میرے قریبا پھر ایک موقع پر اللہ کریم نے مجھ سے کچھ دریافت فرمایا جس کا میں جواب نہ دے سکا پھر اس نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا جس کی کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی چنانچہ مجھے اگلوں اور پچھلوں کے علوم کا وارث بنا دیا گیا امام احمد رضا نے شادی اسرا کے زیر عنوان اس حال کا نقشہ کچھ اس طرح سے کھینچا آپ فرماتے ہیں یہی سما تک پی کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے بڑے محمد قریب احمد قریب سرور ممجد نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہت بلا لے کسے بتائے کدھر گئے تھے سراغ اینو متا کہاں تھا نشان کیف و الا کہاں تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے ادھر سے بہم تقاضے آنا ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا جلال و حیبت کا سامنا تھا جمال و رحمت ابھارتے تھے بڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے حیا سے جھکتے ادب سے رکتے جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا حقیقتاً فعل تھا ادھر کا تنزلوں میں ترقی افزادنا فتد اللہ کے سلسلے تھے ہوا نہ آخر
ایک بجرا موج بحر ہو میں ابھرا، دنا کی گود میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے۔ کسے ملے گھاٹ کا کنارہ، کدھر سے گزرا کہاں اتارا، بھرا جو مثل نظر ترارا، وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے۔ اٹھے جو قصر دھنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے۔